تمام تر حمد و ثنا، تعریف اور ستائش، تشکر اور امتنان اللہ رب العالمین ارحم الراحمین منعم حقیقی کی ذات عالی صفات کے لیے لائق اور مخصوص ہے۔ صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات، انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو دین مقرر فرمایا ہے اور ہمارے لیے جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس دین کا پیروکار بن کر جو انسان اللہ کا تابع فرمان بن جائے اور اپنی باغ ڈور، زمام کار اور نکیل اللہ کی شریعت کے ہاتھ میں دے دے تو اس نے اپنی زندگی کے اندر ایسا مضبوط سہارا حاصل کر لیا جو بہت ہی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہے، اور وہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے، یہ ایسا تعلق ہے، اور یہ ایسا بندھن ہے جو انسان کو اس کے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اس رشتے کے ساتھ انسان اپنے اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور وہ اللہ جو اس سارے جہان کا خالق و مالک، فرما روا اور شہنشاہ ہے، کنٹرول فرما رہا ہے، ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے اور چلا رہا ہے، وہ جب کسی انسان کے ساتھ ہو اور کسی کا وہ سہارا ہو اور کسی کا وہ کارساز اور مددگار ہو اور کسی کا وہ پالنہار اور اس کا دستگیر ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ پھر اسے کوئی خطرہ نہیں، وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اسی چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اسی چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے رب کے ساتھ تعلق استوار رہے، درست رہے، سیدھا رہے، مضبوط رہے، پائیدار رہے۔ اس تعلق میں اضمحلال نہ آئے، کمزوری نہ آئے، انقطاع نہ آئے، ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ تعلق جو اللہ کے ساتھ بندے کا بندگی کا تعلق ہے، فرما برداری کا تعلق ہے، یہ تعلق قائم اور مضبوط رہنا چاہیے، پائیدار اور استوار رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد چھوٹے بھائی بھی تھے اور برخوردار بھی تھے، ان کو قریب فرمایا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں جھنجھوڑا اور فرمایا، یا غلام، اے نوجوان لڑکے، اے نوجوان، میں تمہیں کچھ باتیں سناتا ہوں، سکھاتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ رب العزت کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے، اس تعلق کی حفاظت کرنا، اللہ تیرا محافظ اور تیرا نگہبان ہوگا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جو تیرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے بندگی کا، فرما برداری کا، اس تعلق کی حفاظت اور نگہداشت کرنا،
اسے ملحوظ رکھنا، اس کا تحفظ کرنا، تجدہ تجاہا کا، تم ہمیشہ اللہ کو اپنے آگے پاؤ گے، اللہ کو ہمیشہ اپنے آگے پاؤ گے۔ یہ ایسی بات ہے جو کسی وقت بھی انسان کو بھولنی نہیں چاہیے کہ میرا اور میرے اللہ کا جو تعلق ہے بندگی کا، یہ تعلق مضبوط رہنا چاہیے، مستحکم رہنا چاہیے، قائم اور پائیدار رہنا چاہیے۔ اور آج دنیا کے اندر ہوا کیا چلی ہوئی ہے اور رجحان کیا بنا ہوا ہے، ٹرینڈ کیا بنا ہوا ہے، وہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق توڑ کے غیر اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے، دوسروں کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ بندہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کو اپنا خالق و مالک سمجھے اور اسے اپنا بادشاہ اور شہنشاہ مانے اور اسے اپنا معبود اور محبوب اور مطلوب و مقصود مانے، اس کی بجائے وہ دوسروں کے چکر میں پڑ جائے۔ وہ جو اقبال نے بات کہی تھی نا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ آج اس دور میں ابراہیم کی ضرورت ہے۔ کان امتن قانتا للہ حنیفا، جو اللہ کے فرما بردار تھے اور یکسو تھے، ہر ایک سے ٹوٹ کے، ہر ایک سے کٹ کے، ایک اللہ کی طرف چلنے والے، ایک اللہ سے جوڑنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف جھکنے والے، اللہ سے جڑنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور اللہ کی طرف یکسو اور یک رخ ہو جانے والے بندے تھے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ تعلقات، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گماں کے بت ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں، پیسے کی کوئی حقیقت نہیں، رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں، تعلقات کی کوئی حقیقت نہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، پیسہ ساتھ نہیں دیتا، رشتے ساتھ نہیں نبھاتے، تعلقات کام نہیں آتے، لا الہ الا اللہ۔ اگر مشکل میں کام آتا ہے تو صرف اللہ، صرف اللہ وہی کام آتا ہے۔ اس لیے فیصلہ کرتے وقت، مشورہ دیتے وقت، سفارش کرتے وقت دیکھنا یہ چاہیے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اس کو میں کیسے راضی کر سکتا ہوں۔ انسان جب بھی بات کرے، جب بھی کام کرے، جب بھی کوئی قدم اٹھائے، جب بھی کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو انسان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ یہ ہے مسلمانی، یہ ہے مسلمانی۔ آج ہم مسلمان نہیں، نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کافر ہیں، نہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو تو امریکہ والے بھی مانتے ہیں، ان گاڈ وی ٹرسٹ، ڈالر پہ لکھا ہوتا ہے، اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ماننے کو تو وہ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور منہ سے ماننے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اس ماننے کا تقاضا یہ ہوتا ہے قانتا للہ، کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت واضح فرمائی، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، ان سے لڑو،
لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الاخر، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ کیا انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، اللہ کو ماننے کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے احکام کو نہیں مانتے، بلکہ اس دور کا جو فلسفہ ہے انسانی حقوق کا، ہیومن رائٹس کا، اس فلسفے نے انسان کو خدا کے مقابل کھڑا کر دیا ہے کہ انسان آزاد ہے، خود مختار ہے، اور انسان اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ جو دنیا میں آج نظام رائج ہیں، جن کو بڑا خوبصورت نام دیا گیا ہے عوام کی حاکمیت کا اور عوام کی بالادستی کا، اللہ اکبر، یہ سراسر فریب ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عوام کی اکثریت کی بالادستی اور اس کی حاکمیت اگر ہو بھی تو بھی غلط ہے، تو بھی غلط ہے۔ اس کائنات کے اندر حاکمیت کس کی؟ جس کی یہ کائنات تخلیق ہے، الا لہ الخلق، خبردار اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اور امر بھی اسی کا چلتا ہے اور چلنا چاہیے، چلتا بھی اسی کا ہے اور چلنا بھی اسی کا چاہیے۔ دائرے دو ہیں، ایک تکوین کا دائرہ ہے کائنات کا، جس میں کسی کو کوئی دخل نہیں، سورج کا چڑھنا ڈوبنا، ستاروں کا کھڑے ہونا، آسمان کا اس طرح مستحکم ہو کر چھت کے بغیر، اپنے ستونوں کے بغیر کھڑے رہنا، زمین کا یہاں موجود رہنا ایک خاص زاویے کے اوپر اور ایک خاص جگہ کے اوپر، اور اس کا گردش کرنا اپنے مدار کے اوپر اور اپنے محور کے اوپر، یہ ساری چیزیں اس کے حکم سے ہو رہی ہیں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ موسموں کا آنا جانا، دن رات کا عدل بدل، اور سورج اور چاند کا چڑھنا ڈوبنا، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس میں کسی کو مداخلت کی کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ایک دائرہ وہ ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تو فیصلہ کر سکتا ہے، تجھے موقع دیا ہے، آزادی دی ہے، لیکن وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اس کی شریعت آ جائے، جب اس کے دین کا حکم آ جائے، جب اس کے پیغمبر کا حکم آ جائے، تو پھر مومن کا اختیار باقی نہیں رہتا، پھر ماننا ہی ہے۔ بادشاہ ہو پھر بھی، صدر ہو پھر بھی، وزیر اعظم ہو پھر بھی، اور وہ پارلیمنٹ کا اسپیکر ہو پھر بھی، اور فوج کا جرنیل ہو پھر بھی، وہ کوئی بھی ہو مقتدر، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اختیار ختم۔ اگر وہ عدلیہ کا سربراہ ہے، چیف جسٹس ہے، یا کسی بنچ کا ممبر ہے، یا کسی بار کا چیئرمین ہے، صدر ہے، یا وہ بہت بڑا بیرسٹر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد اس کا اختیار نہیں رہتا۔ لیکن افسوس کہ جو غیر مسلم دنیا ہے وہاں تو لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ملک ہیں مسلمان، آزاد ملک، کہنے کو آزاد لیکن اندر سے جکڑے ہوئے، حقیقت میں جکڑے ہوئے، یہ جو ملک ہیں ان کے اندر جو نظام چلتا ہے اس نظام کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں چلتی، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں چلتی، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ بدل دیا جائے، توڑ مروڑ دیا جائے، ہماری چاہتوں اور مرضیوں کے،
ہماری خواہشوں اور منمانیوں کے تابع کر دیا جائے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کرو، اجتہاد کرو، اجتہاد کرو، دین کو ماڈرنائز کرو اور روشن خیالی کو اختیار کرو۔ روشن خیال دین ہونا چاہیے اور زمانہ ساز دین ہونا چاہیے، ایسا دین ہونا چاہیے جو اس دور کا ساتھ دے سکے۔ اس دور کا ساتھ دینے کے لیے کیا ہے کہ دین کو لوگوں کے پیچھے لگا دو، جو لوگ کہتے ہیں دین وہ کہے، نہیں، دین اس لیے نہیں ہے، دین اس لیے ہے کہ لوگ اس کے پیچھے لگیں۔ یہ زمانہ سازی کے لیے نہیں، یہ زمانہ سازی کے لیے نہیں، یہ اس لیے کہ زمانے کو بدلے، زمانے کو بدلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو بدلا تھا، اپنے زمانے کو اپنے پیچھے لگایا تھا۔ زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ ستیز۔ علامہ اقبال نے کہا تھا زمانہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو زمانے کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جا، لڑ اس پورے زمانے کے ساتھ۔ دین یہ سکھاتا ہے، دین یہ سکھاتا ہے، زمانے کو بدلنے کا سبق دیتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ زمانے کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ بدلا جا سکتا ہے جب اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہو، اور وہ کہتا ہے ان اللہ لمع المتقین، اللہ اپنے تقوی شعار بندوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، دین کے اوپر ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے اللہ رب العزت۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کے ساتھ ہے اللہ رب العزت۔ لیکن وہ کن کے ساتھ ہے؟ جو دل سے، زبان سے، عمل سے اس کے بندے ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، عمل میں کچھ اور ہے۔ یہ کھوٹے لوگ ہیں، کھوٹے سکے کی کوئی قیمت نہیں، کھوٹے سکے کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ہمارے ملک میں بھی انتخاب ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ 70 سال ہو رہے، 70 سال ہو رہے۔ ان 70 سالوں کے اندر جب کبھی بھی کوشش کی گئی اس ملک کو دین کی ڈگر پہ ڈالنے کی، علماء نے قرارداد مقاصد تیار کی کہ اس ملک کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ اس قرارداد مقاصد کو آئین میں شامل نہیں کیا گیا، آئین کے دیباچے میں بطور تبرک کے اسے رکھا گیا۔ ضیاء الحق نے جرأت کی اور اسے آئین کا حصہ بنا دیا، اس نے اسے آئین کا حصہ بنا دیا کہ یہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے۔ لیکن ہمارے عدلیہ کے ایک جسٹس نے یہ کہا کہ اس میں یہ کہا گیا ہے قرارداد مقاصد کے اندر کہ اس ملک کی اصل حکومت اللہ رب العزت کے لیے ہے اور وہ بطور امانت کے اس ملک کے باسیوں کے سپرد کی گئی ہے، اور یہاں کوئی قانون جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا۔ تو ایک جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آئین کے کسی حصے کو دوسرے حصے کے اوپر کوئی بالادستی نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ اور اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز انسانی حقوق ہے، ہیومن رائٹس ہے۔ اور انسان کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ وہ آزاد ہے، وہ کسی کے فرما برداری کا اور کسی کے تابع فرمان رہنے کا پابند نہیں ہے، وہ خود مختار ہے، جو مرضی فیصلہ کرے۔ اور فیصلہ کس سے کرے؟ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی رائے سے۔ غلط ہے یہ بات، صحیح نہیں ہے، ظلم ہے یہ۔ انسان کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ المیہ ہے یہ۔ 70 سال سے ہم ان بھول بھلیوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں اور دن بدن پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا کے دوسرے ملک تو جمہوریت کے ساتھ، جمہوریت پہ عمل کر کے بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ جنوبی کوریا کہاں چلا گیا، چائنا کہاں چلا گیا، جاپان کہاں چلا گیا، یورپی ممالک کہاں چلے گئے، رشیا اور امریکہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور تم دین کی بات کرتے ہو، پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارا اور ان کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمیں کلمے سے وفا کرنی ہے،
ہمیں کلمے کی پاسداری کرنی ہے، اگر کریں گے تو بچیں گے، اگر نہیں کریں گے تو مریں گے۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ان کا جو کچھ ہے سب کچھ دنیا میں، ہمارا کلمہ ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ صرف دنیا مل جائے اس کلمے سے؟ نہیں، دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے۔ اور وہ کیسے ملے گی؟ جب ہم صحیح معنوں میں اس کلمے کے پیروکار بنیں گے، اس کلمے کے ماننے والے بنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی دے گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہوتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور وہ پرہیزگاروں کا بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین رہائش ہے ان کی، بہترین جگہ ہے ان کی۔ تو یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔ مشورہ کہیں آپ اس کو تو مشورہ دینے والا المستشار مؤتمن، وہ امین ہوتا ہے، اسے مشورے میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، کسی ایسے شخص کے بارے میں مشورہ نہیں دینا چاہیے جو ملک، ملت، دین اور امت کے لیے، شریعت کے لیے برا ہو، بدخواہ ہو۔ ایسے شخص کے حق میں مشورہ نہیں دینا چاہیے، کیوں؟ یہ خیانت ہوگی۔ آپ جو مشورہ دے رہے ہیں وہ پوری خیر خواہی کے ساتھ دینا چاہیے، اور سفارش ہوتی ہے۔ جو آدمی سفارش کرتا ہے کسی اچھے کے لیے، کسی اچھے کے لیے سفارش کرتا ہے، اس کی سفارش کر رہا ہے، اور اس کی سفارش سے کوئی اچھا آدمی آگے آ جاتا ہے تو جو اچھائی کا کام کرے گا اس میں سے تجھے بھی حصہ ملے گا۔ اور اگر تو نے برے آدمی کے لیے سفارش کی اور تیری سفارش سے اس کو موقع ملا اور اس نے ظلم کیے، اس نے زیادتی کی، اس نے خیانت کی، اس نے ملک و ملت کا نقصان کیا، تو اس کے نقصان میں تو بھی حصے دار ہے، اس کے ظلم میں تو بھی شریک ہے۔ جو اس نے کیا ہے اس کا حصہ تجھے بھی ملے گا، اس لیے کہ تیری سفارش سے وہ آگے بڑھا ہے۔ اور مشورہ اور سفارش تو ایسی ہوتی ہے جس میں انسان مشورہ دے دیتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، سفارش کر دیتا ہے، کوئی قبول کرے یا نہ قبول کرے۔ تو یہ ووٹ صرف مشورہ نہیں ہے، یہ صرف سفارش نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے۔ آپ فیصلہ کر دیتے ہیں اور آپ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جس کے حق میں آپ نے کر دیا وہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ کرنے والے اگر زیادہ ہو گئے کسی کے حق میں، ان کا فیصلہ قبول ہو جائے گا، اگر تھوڑے ہوئے تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ یا ججوں کا بھی فیصلہ اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے، ووٹوں کا فیصلہ بھی اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے، اور سارے فیصلے اکثریت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ اکبر، فیصلہ کہتے ہیں کہ اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مجموعی ووٹوں کو دیکھا جائے تو بے شک اس کے خلاف ہیں ووٹ، لیکن کہتے ہیں کہ یہ 51% لے کے کامیاب ہو جانے والا حلقے کے ووٹروں کے 51% ووٹ لے کے کامیاب ہونے والا، اور بے شک حلقے کے جو ووٹر ہیں، جو حلقے کے نمائندے ہیں، جو ووٹ دینے کے اہل قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے 80% لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا بات ہے یہ؟ فریب ہے، فریب ہے، فریب، دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جی ووٹ دے کے یہ حکومت میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ جن کو آپ حصے دار بناتے ہیں، جن کے آپ حصہ دار بنتے ہیں، اور جو تمہارے شریک اقتدار ہوتے ہیں، ووٹ لینے کے بعد تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں یہ ہم تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لوٹ کھسوٹ، ظلم، زیادتی، بددیانتی، کھانا، لوٹنا، جو کچھ کرتے ہیں سب ہمارے سامنے ہے۔ دائیں دیکھ لو، بائیں دیکھ لو، آگے دیکھ لو، پیچھے دیکھ لو، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، صرف چہرے بدلتے ہیں اور سرنامے بدلتے ہیں۔ کل ان کے ساتھ تھے، آج ان کے ساتھ تھے، آج ان کے ساتھ تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا اقتدار ہونا چاہیے، وہ ملک کے محافظ ہیں۔ جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ بھی انہی کو لے کے آتے ہیں۔
پرویز مشرف کے کارندے کون تھے؟ ضیاء الحق نے کہاں سے لوگ لیے تھے؟ ایوب خان نے کہاں سے لیے تھے؟ یہی سیاستدان تھے سارے ان کے مورے. اگر ان کا اقتدار تھا تب بھی یہی مورے تھے، اور اگر یہ الیکٹیبلز اور سیاستدان آ جاتے ہیں تو پھر بھی یہی لوگ ہوتے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. فوج بھی ہماری ایمان، جہاد اور تقوی کا ماٹو رکھنے والی فوج ہے، اور ہماری عدالتوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. اور ہمارے سیاستدان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سیاستدان ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو، وہ جس سطح پہ ہے، ملک کے سربراہ، آئینی حکمران، صدر مملکت، اور جو حکومت کا ذمہ دار ہے، چیف ایگزیکٹو، پرائم منسٹر سے لے کر جتنے لوگ ہیں، عدلیہ کے، پولیس کے اور فوج کے، ان سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مسلمان بنیں، اللہ کا دین سامنے رکھیں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ملک بحرانوں سے نکل سکتا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ بحران ختم ہونے والے نہیں ہیں، بڑھنے والے ہیں، ان میں اضافہ ہونے والا ہے. بہرحال اس وقت فیصلے کی گھڑی ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کو فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، پارٹی کے لحاظ سے بھی، فرد کے لحاظ سے بھی. فرد بھی ایسا ہو جو دین دشمن نہیں ہے، ملک دشمن نہیں ہے، قوم دشمن نہیں ہے، ملک و قوم اور دین و ملت کا دشمن نہ ہو. ایسے شخص کو موقع دیں، اس کے حمایتی بنیں. اور جو ملک دشمن ہے، قوم دشمن ہے، دین و ملت کا دشمن ہے، ملت اور دین یہ بہت اونچی چیز ہے. قوم اور ملک یہ ایک چھوٹی تقسیم ہے. ملک جغرافیائی حدود ہیں، قوم اس کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، یہ تقسیمیں ہیں. لیکن دین یہ آفاقی چیز ہے، ملت یہ آفاقی چیز ہے. پوری ملت اسلامیہ ایک ہے اور دین ساری دنیا کے لیے ایک ہے. ملک و ملت، ملک و قوم، قوم و ملک اور دین و ملت اور شریعت محمدیہ کے لیے جو شخص وفادار ہو، خیر خواہ ہو، اس کا انتخاب کیجیے. اس کی پارٹی بھی اچھی ہو، جس نے ملک و قوم کا فائدہ کیا ہے، اور اس کی ذات اور اس کی شخصیت بھی اچھی ہونی چاہیے. اس کے حق میں آپ فیصلہ کیجیے. آپ اس فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. آپ اس فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دینداری کا لیبل لگایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، اور ان کی دینداری میں شبہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ جس حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس حلقے کی تاریخ جو ہے وہ کوئی روشن تاریخ نہیں ہے، وہ کوئی سنہری تاریخ نہیں ہے. اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے اس ملک کو اور اس قوم کو مسائل درپیش ہیں. اس لیے انسان کو بصیرت کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، لائی لگ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا تمہیں بتاؤں کہ اہل جنت کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا اہل جنت ہوتے ہیں ذو سلطان مقسط، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے اور وہ مقسط عدل کرنے والا ہوتا ہے، بااختیار ہو عدل کرتا ہے، وہ جنتی ہے. عدل کرنے والا، مقتدر، حکمران اور بااختیار. اور اختیار صرف تھانے دار کا ہی نہیں ہوتا، ڈی سی او کا ہی نہیں ہوتا، صرف وزیر اعلیٰ کا ہی نہیں ہوتا، وزیر اعظم ہی کا نہیں ہوتا. آپ بھی اپنے گھر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی دکان میں بااختیار اور مقتدر ہوتے ہیں. جہاں بھی ہیں عدل کرنے والا ہو. ذو سلطان مقسط متعفف. اور دوسرا فقیر متعفف ذو عیال، وہ آدمی جنتی ہے جو نادار ہے، فقیر ہے، لیکن حرام سے بچتا ہے اور سوال سے بچتا ہے.
عزت و خودداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، عیالدار ہے، لیکن وہ خودداری اور عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، اور وہ آدمی رحیم مہربان ہے، رحم دل ہے، رقیق القلب نرم دل ہے، رحم دل ہے، نرم دل ہے، لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے رحم دل اور نرم دل ہے، رحیم اور مہربان ہے، اور اپنے قریبیوں کے لیے بھی نرم دل اور مہربان ہے، سنگ دل اور پتھر صفت نہیں ہے، کٹھور نہیں ہے، رحم دل اور مہربان ہے، لوگوں کی مصیبت اور تکلیف اور مشکل کو دیکھ کے اس کا دل پگھل جاتا ہے، پسیج جاتا ہے۔ یہ جنتی لوگ ہیں۔ تو آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کو فیصلہ عدل کا کرنا چاہیے، عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، عدل کا فیصلہ کیجیے، اور جن کو اللہ تعالیٰ اختیار دے انہیں بھی عدل کا ساتھ دینا چاہیے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور عدل کیا ہے؟ عدل وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ کی شریعت ہے، جو اللہ کا ضابطہ اور اللہ کا قانون ہے، عدل وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بتاؤں کہ جہنم والے کون ہیں؟ جہنمیوں کا بتاؤں تمہیں کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جہنمیوں کے بارے میں بتایا، وہ لوگ الذین ھم فیکم تبع لا زبر لہ، جو لائی لگ ہیں، لوگوں کے پیچھے چلنے والے، عقل و شعور ہے ہی نہیں، بے عقل، بے شعور، نادان، بے سمجھ نہ بنے اور لائی لگ نہ بنے، جدھر کسی نے بلایا اسی طرف چل پڑے، جیسے کسی نے چلایا ادھر چل پڑے، اور جو کسی نے ہانک لگائی اسی کی ہانک کے پیچھے دوڑ پڑے۔ نہیں، ضعیف لا زبر لہ الذین ھم فیکم تبع لا یبتغون اہلا ولا مالا، نہ اپنی نسلوں کی فکر، نہ اپنے کاروبار کی فکر، ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر ایسے ہی ناروں کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لا زبر لہ، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ مطلب کیا ہے جہنمی ہونے کا؟ یہ جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں، یہ اس راستے کے اوپر چلتے ہیں جو جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ یہ سارے لوگ جو ہیں جہنم میں چلے جائیں گے، یہ تو اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، لیکن یہ راستے وہ ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، زندگی کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں اور ملک و ملت کے لیے بھی جہنم کے کانٹے بو دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ آدمی الذی ہوا اللہ اکبر لا یخفی لہ طمع وان دقا، لالچی، خائن، جب بھی موقع ملے وہ خیانت سے نہیں چوکتا، موقع ملے نعوذ باللہ خیانت سے نہیں چوکتا، خیانت کر گزرتا ہے، ہر وقت وہ اس تاڑ میں ہوتا ہے کہ مجھے کہاں سے مل سکتا ہے، میرا بینیفٹ کیا ہے، میری جیب کہاں سے گرم ہوگی، میرا کمیشن کہاں سے بنے گا، اسی چکر میں ہے۔ کوئی اصول، کوئی قدر، کوئی ویلیو، کوئی اخلاق، کوئی دین، کوئی شریعت، کوئی انسانیت، کوئی چیز نہیں، پیسہ، مفاد، مطلب، بس انہی چیزوں کے پیچھے۔ لا یخفی لہ طمع وان دقا۔ اور الفحاش الشنزیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گو، بے حیا، بکواس کرنے والا اور لچر زبان استعمال کرنے والا، الشنزیر، اور سنگ دل، کسی کے ساتھ اس کے اندر رحم کا جذبہ نہیں ہے، الشنزیر الفحاش، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور بد زبانی کرنے والا اور بدگوئی کرنے والا اور بے حیا، بے لگام اور سنگ دل، یہ آدمی جو ہے جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں کا ہم نے انتخاب کرنا ہے، کن لوگوں کے حق میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نبی کو بھی اللہ نے بھیجا، جس کسی نبی کو بھی اللہ نے بھیجا، اس کی امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں
حواریون لہو اصحاب، جو اس کے مخلص پیروکار اور اس کے سچے ساتھی ہوتے ہیں، وفادار، مخلص، جانثار، سچے پیروکار اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے، تائید کرنے والے، سپورٹ کرنے والے، اس کی پشتیبانی کرنے والے، اس کے دست و بازو بننے والے اور اس کی بات پہ پہرا دینے والے۔ حواریون و اصحاب کیا کرتے ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ یستنون بسنتہ، اس کے طریقے پہ چلتے ہیں، یقتدون بامرہ، اس کے حکم کو مانتے ہیں۔ یہ نبی کے ساتھی ہیں، انشاءاللہ نبی کے ساتھ ہوں گے، یہ نبی کے پیروکار ہیں، اللہ ان کو نبی کا ساتھ دے گا، ان کی سفارش نصیب کرے گا اور جنت میں ان کی رفاقت نصیب کرے گا، جنت میں ان کی رفاقت نصیب کرے گا۔ اور وہ تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی مصاحبت اور رفاقت کے لیے چنا، اللہ کے نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن قیامت تک جو ان کے طریقے پہ چل کے اللہ کے نبی کی سنت پہ اسی طرح عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے حکموں کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا تھا، انشاءاللہ یہ بھی ان کے ساتھ ہیں کہ ان کے پیروکار۔ والذین تبعوہم بإحسان، جو نیکی اور خوشدلی کے ساتھ، اخلاص اور سچائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوں گے، یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ توبہ میں فرمایا کہ اللہ ان سے بھی راضی ہے اور ان سے بھی راضی ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ثم یخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، ذرا غور تو کیجیے۔ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، باتیں اور عمل اور۔ یفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں، شریعت کا حکم اور ان کا کرتوت اور۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، جو ان کے خلاف جہاد کرے وہ مومن، اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا، زبان سے ان کو یہ کہے کہ خدا سے ڈرو، مسلمان بن جاؤ۔ ہاتھ سے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اثر ڈال سکتے ہو وہاں اثر ڈالو، اور زبان سے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں بات کہہ سکتے ہو وہاں بات کرو۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، تو پھر دل سے ہی برا جانو ان لوگوں کو جو شریعت کے خلاف چلتے ہیں، تو وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد پھر ایمان کی رتی بھی نہیں ہے دل کے اندر، ایمان کی رتی بھی نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہاتھ سے جہاد کیا وہ بھی مومن، جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن، جس نے دل سے برا جانا وہ بھی مومن۔ ولیکن من رضی وتابع، لیکن جو خوش ہو گیا اور نعرے لگائے اور ساتھ دیا، ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ ہیں، جو تو کر رہا ہے تیرے قدموں کے ساتھ تیرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تیرے ساتھ قدم بڑھا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ ولیکن من رضی وتابع، جو لوگوں کے ان اقدامات کے اوپر راضی ہو کے ان کا پیروکار بن جائے، ان کے ساتھ ہی۔ ہوش میں آ جاؤ، دین کو سمجھو، بصیرت پیدا کرو، عقل و دانش کے ساتھ فیصلے کرو، دین کو مقدم رکھو، دین کی روشنی کو پہلے رکھو اور اس کی روشنی میں عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، تمہاری آخرت بھی اچھی کر دے گا، اللہ کے سامنے تو سرخرو ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ہدایات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں اور ان کی روشنی میں فیصلے کریں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی بہتری کے فیصلے فرمائے، اس کے مستقبل کو محفوظ فرمائے اور اس کو استحکام نصیب فرمائے، دفاعی استحکام، جغرافیائی حدود کو بھی محفوظ رکھے اور نظریاتی حدود کی بھی حفاظت فرمائے۔
اس کے نظریے کی حفاظت فرمائے، اس کے جغرافیے کی حفاظت فرمائے، اور اس کی معیشت کی حفاظت فرمائے، اور اس کو سیاسی استحکام بھی نصیب فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپس میں دشمنیاں نہ کرو، ان انتخابات کی وجہ سے، ان امیدواروں کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے جھگڑنا، ایک دوسرے کی دشمنی کرنا، اور ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھنا اور ہاتھ اٹھانا اور دوسرے کے لیے دل میں نفرت پیدا کرنا، اس سے بچیں۔ یہ چیزیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی، ان سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے بھائی بھائی بندے بن جائیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بھائی بھائی بندے بن جائیں۔ سمجھائیں، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ سمجھ میں آ جائے کو مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ وہ موقع نصیب فرمائے جس میں میری اور اس کی بہتری ہو۔ بس یہاں تک بات ہونی چاہیے۔ باقی دشمنیاں پال لینا اور ایک دوسرے کی گردن کے پیچھے ہو جانا، اس کے خون کا پیاسا ہو جانا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ جذباتی نہ ہوں اور اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، جذبات کی رو میں نہ بہہ جائیں۔ یہ دشمنیاں بالکل بے بنیاد ہیں، اور یہ دوستیاں بھی ناپائیدار ہیں۔ اصل دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور دشمنی بھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہماری دشمنیاں بھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہماری دوستیاں بھی اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔